توفیق کیسے ملتی ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں صحاباؤں کے دور کا۔ تمیم داری ایک مشہور صحابی ہے، وہ اپنے ملک میں تھے، اپنے ملک یمن میں یا ملک شام میں تھے۔ اتفاق ایسا اس وقت وہ عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، اسلام مذہب میں نہیں تھے۔ رات کو اچانک کسی نے ان کے پاؤں پر مارا اور یوں کہا کہ تمیم سوئے ہو، مدینہ میں جاؤ، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو۔ تمیم اٹھو یہاں سے، کیوں سوئے ہو؟ تمیم یہ جنات ہلا رہے ہیں، ان کا پاؤں جنات ہلا رہے ہیں۔ تمیم ڈر تو گئے لیکن پھر سو گئے، کسی نے پاؤں پھر ہلایا اور آواز آئی تمیم جاؤ مدینہ میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو، وہ اچھے نبی ہے، سچے نبی ہے، ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھو۔ پوری رات جناتوں نے سونے نہیں دیا۔ صبح تمیم داری اپنے پادری کے پاس آئے اور کہا پادری صاحب میں نے رات کو عجیب خواب دیکھا ہے۔ پادری نے کہا جناتوں کی قوم آپ کے پیچھے لگی ہے، آپ کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گی، آپ کو مدینہ جانا پڑے گا، تیاری کرو۔ تمیم داری کہتے ہیں میں نے اونٹ لیا، اس کے اوپر سفر کا سامان لیا اور میں وہاں یمن سے روانہ ہوا۔ میں نے سوچا ایک بہت بڑے گروجی کے پاس جا رہا ہوں، فرمایا جن کو محمد کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمیم داری کہتے ہیں جنگل میں راستہ بھٹک جاتا تھا تو مجھے کوئی مخلوق آ کر راستہ بتاتی تھی، یہاں چلو یہاں چلو، پہاڑوں میں راستہ بتایا گیا۔ یوں کرتے کرتے راستے میں فراس آیا تو پھر میں نے سوچا بڑے گروجی کے پاس جا رہا ہوں، کوئی ہدیہ لے کر کے جاؤ۔ تو مارکیٹ میں گیا تو مجھے لالٹین پسند آئی، دیوا بتی لالٹین پسند آئی کہ یہ لالٹین میں لے کر وہاں لے جاؤ، ہدیہ میں لے جاؤ۔ ایک لالٹین خریدی، دوسری خریدی، تیسری خریدی، پھر سوچا کتنی خریدوں گا، اکیلا ہوں، سامان زیادہ ہو جائے گا، توشہ بڑھ جائے گا۔ 2-4 لالٹین لی، وہ لے کر کے یہاں سیدھے مدینہ المنورہ میں آئے۔ پردے سے مسافر ہیں، یمن سے آئے ہیں، مسجد نبوی کے قریب میں آ کر تھکے ہارے بیٹھ گئے۔ صحابہ پاس میں سے گزر رہے ہیں، کہاں سے آئے ہو؟ کہ یمن سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہ تمہارے نبی ہے یا؟ کہ جی مجھے نبی جی کی ملاقات کرنی ہے، کہ ملاقات ہو جائے گی۔ تمیم داری وہاں اتنے میں بیٹھے ہیں اور اللہ کے رسول کو پتا چلا، آپ نے فرمایا ان کو نہانے کا انتظام کرو، مسافر آیا ہے، کھانا کھلاؤ، مسافر ہے ان کا خیال رکھو۔ تمیم داری کہتے ہیں میں بیٹھ گیا، حضور ابھی سامنے نہیں آئے تھے، آپ حضرت عائشہ کے کمرے میں تھے، مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت لالٹین نہیں تھی مسجد میں، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، صحابہ اندھیرے میں نماز پڑھتے تھے۔ تمیم داری نے دیکھا یہاں تو اندھیرا ہے، اچانک یاد آیا میں وہ لالٹین لایا ہوں، وہ لالٹین یہاں جلا دوں، روشنی ہو جائے۔ تو ایک لالٹین لگائی حضرت عائشہ کے کمرے کے باہر جہاں حضور نکلتے تھے، ایک لالٹین یہاں لگائی مسجد کے اس کونے میں، ایک اس کونے میں لگائی، اجالا ہو گیا مسجد نبوی میں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حضرت عائشہ کے کمرے سے تو آپ نے دیکھا اجالا ہے، پہلی مرتبہ مسجد میں لائٹ ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ صحاباؤں نے فرمایا یا رسول اللہ پردے سے مسافر نے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ تمیم داری کو کہا نبی جی آپ کو بلاتے ہیں۔ تمیم داری گھبرا گئے، گھبرائے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے، فرمایا او گرو جی مجھے معاف کر دینا، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ کام کیا ہے، تکلیف پہنچی ہو تو معافی مانگتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمیم تکلیف نہیں پہنچی، میرا دل اتنا خوش ہوا ہے کہ میری کوئی لڑکی ہوتی ہے تو میری لڑکی کا نکاح تم سے کرا لیتا۔
صحاباؤں نے فرمایا یا رسول اللہ بنا تو ہماری بچیاں آپ کی بچیاں ہیں، آپ کہیے آرڈر کیجئے ہم اپنی بچیوں کا نکاح ان سے کرا دیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میری بچی کی عمر تمیم کی عمر کی ہے، تو آپ علیہ السلام نے اسی مجلس میں تمیم داری کا نکاح کرا دیا صحابہ کی کسی لڑکی سے، اور گویا کہ تمیم داری اس موقع پر اللہ کے رسول کی دعاؤں سے مالا مال ہو گئے۔ کہاں یمن میں سوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دینا طے کیا، جناتوں کے ذریعے سے اٹھایا، وہاں سے اللہ نے راستہ بتایا، جنگل میں جنات راستہ بتا رہے تھے اور مسجد نبوی تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، اپنی صلاحیت پر غرور مت کرو، اپنی تندرستی پر گھمنڈ مت کرو، اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کرو، اپنے مال کے نشے میں مت چلو۔ ہمیں تو چلنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق۔ اللہ ہماری جوانی میں برکت دیں گے، ہمارے بڑھاپے میں نور عطا فرمائیں گے، ہمارے گھروں میں تھوڑی آمدنی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ورنہ اگر اللہ ناراض ہو گیا، کس وقت اللہ پکڑ لے کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب اپنے گھروں کے اندر میں نماز کا اہتمام کریں۔ ہماری بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں، ان بہنوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو پروگرام پیش کر رہی تھی، ماشاءاللہ کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یہ بجانا گاؤں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایسے گاؤں میں ایسی بچیاں ایسے نرالے انداز میں بولے گی؟ اللہ پاک بھلا کرے ان علماء، اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ عطا فرمائے ان علماء کرام کو۔ میرے بھائیوں، علماء کا ادب کرو، مولویوں کا ادب کرو، ادب کے نتیجے میں اللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائیں گے۔ میں آپ کو ایک واقعہ دوں، امام احمد ابن حنبل بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کو قرآن کے تعلق سے حالات آئے، کوڑے لگائے جاتے تھے، ایسے کوڑے لگائے جاتے تھے کہ ہاتھی پر مارا جائے تو ہاتھی برداشت نہ کر سکے۔ علامہ رومی نے لکھا ہے، ایک مرتبہ جیل میں بند ہے، جیل کا دروازہ بند ہے، رات کے اندھیرے میں ایک نورانی مخلوق آئی، چہرے سے نور ٹپک رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں کوئی گلاس ہے، گلاس میں کچھ پانی وغیرہ ہے۔ اچانک جیل کے ذمہ دار نے پوچھا، بھائی تم کون ہو؟ جیل کا دروازہ تو بند ہے، تم آئے کہاں سے؟ اتنا نورانی چہرہ۔ تو کہا کہ میں آسمان کا فرشتہ ہوں، اللہ پاک نے مجھے جنت سے بھیجا ہے، جاؤ میرے احمد کے اوپر حالات ہے، قرآن کے تعلق سے ان کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، لہذا جا کر کے ان کے بدن پر یہ پانی لگاؤ تاکہ جو زخم لگا ہے وہ زخم ٹھیک ہو جائے۔ وہ امام احمد ابن حنبل اتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، ان کے زمانے میں ایک بوڑھے میاں تھے، گنہگار تھے، پاپی تھے، اتنے نیک نہیں تھے۔ انتقال ہوا تو کسی نے دیکھا کہ وہ تو جنت میں ٹہل رہے ہیں، جنت کے باغوں میں ہیں۔ اللہ کے ولی نے پوچھا، بوڑھے میاں تم تو اتنے نیک نہیں تھے، جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہو؟ تو بوڑھے میاں نے کہا، بھائی میں کیا بتاؤں، امام احمد کا میں نے ادب کیا تھا، ایک عالم کا ادب کیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ نہر کے کنارے پر امام احمد وضو بنا رہے تھے، نہر کے کنارے پر میں ان سے پہلے جا کر کے بیٹھ گیا تو میرا بچا ہوا پانی امام احمد کے پاس جاتا تھا، مجھے شرم آئی کہ میں پڑا ہوا نہیں ہوں، میرا بچا ہوا پانی ایک عالم کے بدن پر جائے گا تو میں نے کسی سے بات نہیں کی، پاؤں میں تکلیف تھی، پاؤں کمزور تھے، تب بھی میں چپ کے کھڑا ہو گیا اور امام احمد کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا اور دل میں کہا کہ میرے ربا، ایک عالم کا میں نے ادب کیا ہے، مجھے شرم آتی ہے میرا پانی ان کے پاس جائے، ان کا پانی میرے پاس آئے، میرے لیے برکت کا ہے۔ جب انتقال ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا، تم تو گنہگار ہو لیکن میرے ایک عالم کا ادب اور احترام کیا تھا، اس لیے میں تم کو جنت کے باغوں کا فیصلہ کرتا۔
میرے بھائیوں، اپنے اپنے گھروں کو اگر مزین کرنا ہے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے بچے میرے فرمانبردار بنے، ہر شخص چاہتا ہے میری طبیعت میں چستی رہے، شیطانی اثر نہ آئے۔ دیکھو، چست بنانے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا، رات کو جب کوئی انسان سوتا ہے تو شیطان یہاں 3 گاٹھیں لگا دیتا ہے، 3 گاٹھیں۔ سمجھو میرے بھائیوں، سمجھو۔ میں آپ کو علاج بتانے آیا۔ آپ لوگ جیسے کسی عامل کے پاس جاتے ہو اور اس کی بات دھیان سے سنتے ہو، آج میری بات کو عامل کی نظر سے سنو، گھروں کے حالات ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، میں بتاؤں، ایک صاحب نے بتایا، مولانا میرے گھر میں بہت حالات تھے، بہت حالات، تو مجھے خواب میں کہا گیا قرآن پڑھنا شروع کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو۔ تو قرآن پڑھنا شروع کیا تو میری گھر والی کو فرعون کی بیوی آسیہ خواب میں آئی اور یوں کہا، بہن تم نے قرآن کو پکڑا ہے، چھوڑنا مت، منزل مل جائے گی، سارے شیطانی اثرات گھروں میں سے نکل جائیں گے۔ ان صاحب نے مجھے سنایا۔ مولانا میں تمہیں کیا بتاؤں کہ چند دن ہوتے ہوتے میرے گھروں میں سے سارے شیطانی اثرات ختم ہو گئے۔ ایک مرتبہ رات کو میں گھر پر تھکا ہارا سونے کے لیے آیا تو میں تھکا ہارا تھا، کام کر کے آیا تھا، تھوڑی دیر ہو اور میری بیوی نے مجھے کہا، یوں ہاتھ مارا کہ اٹھو، میرا منہ بند ہو گیا ہے، بول نہیں سکتی، بطریشی میری بندھا گئی ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ مولانا میں نے اسی وقت کہا، میں تھکا ہارا تھا، میں نے آیت الکرسی کو پڑھا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میں نے آیت الکرسی پڑھی اور میں نے کہا کہ اللہ پاک آیت الکرسی کی عظمت کا واسطہ میری بیوی کو شفا دے دے۔ میں نے بیوی کے منہ پر ہاتھ پھیرا، فوراً بیوی کا منہ کھل گیا۔ کہا مولانا آیت الکرسی کی کیا طاقت ہے؟ تھوڑی دیر بیوی سوئی، پھر ہاتھ مارا کہ میں کمر نہیں بدل سکتی، میں کروٹ نہیں بدل سکتی، کسی نے میری کمر پکڑ لی ہے۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے پھر آیت الکرسی پڑھی اور میں نے بیوی کے بدن پر زور سے ہاتھ پھیرا اور یوں کہا کہ اللہ پاک آیت الکرسی کی برکت سے بیوی کو شفا دے دے۔ فوراً بیوی کا بدن ہلکا ہو گیا۔ پھر یوں کرتے کرتے رات کو 3 ساڑھے 3 بجے بیوی اپنے شوہر کو سونے نہ دے تو پھر شوہر نے بیوی کو کہا کہ تو نیت کر کہ اللہ پاک آیت الکرسی کی برکت سے کیا ماجرا ہے مجھے بتا دے۔ عورت نے جو ہی نیت کی تو اس کی چھت کے اوپر شیطان بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے دانت بڑے بڑے ہیں، کسی کے بال بڑے بڑے ہیں اور دکھنے میں ڈراؤنی شکلیں ہیں، کسی کا بدن کالا کالا ہے، باری باری ایک ایک شیطان آتا ہے اور ان کی بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو کہا یہ نیت کرو کہ اللہ پاک آیت الکرسی کی برکت سے سب کو ختم فرما۔ جب یہ نیت کی، آگ لگی، سب شیطان جل گئے۔ مولانا 3:30 بجے 2 سیکنڈ ہوتے ہوتے بیوی کو میٹھی نیند آ گئی۔ ارے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو کامیاب کرنا ہے، تمہیں کامیاب ہونا ہے، اپنے بدن میں نشاط لانا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب آدمی سو جاتا ہے تو شیطان 3 گاٹھیں یہاں گدی پر گردن کے پچھلے حصے میں لگاتا ہے، سو جا، رات لمبی ہے۔ اب اگر یہ اللہ کا بندہ اٹھ گیا، دعا پڑھی، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گاٹھ کھل جاتی ہے، ایک بات کی چستی آ گئی، بہت چست ہوتا ہے، ایکٹیو ہوتا ہے۔ اور پھر اس نے پھر کیا کیا؟ وضو بنایا، سنت کے مطابق وضو بنایا تو دوسرے باب اور دوسرے تہائی کا نشاط اس کو مل گیا۔ پھر اگر یہ 2 رکعت ہلکی سی پڑھ لے تو پھر اس بندے کو ایسا نشاط مل جاتا ہے، ایسا ایکٹیو ہوتا ہے، دنیا میں اس سے زیادہ چست کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، کسی نبی کو جمائی نہیں آئی،
یہ جمائی نہیں آئی، نبی سب سے زیادہ چست ہوتے تھے۔ اپنی زندگی میں چست بننے کے لیے یہ ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرو۔ ہماری بہنیں پردے کے پیچھے بیٹھی ہے، میں ان بہنوں کو کہتا ہوں، ہماری بہنیں ہیں کہ میری بہنوں اپنے بچوں کو تقوی کا دودھ پلاؤ۔ بچہ تمہارے پیٹ میں ہو، کوئی گناہ مت کرو، بلکہ شادی سے پہلے اپنے کو پاک دامن رکھو۔ ان بچوں کو تقوی کا دودھ پلاؤ، تقوی کے دودھ کا اثر پڑے گا، تقوی کے دودھ کا اثر پڑے گا۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے دعوت اور تبلیغ کا کام اللہ نے ملکوں میں پہنچایا، مولانا فرماتے ہیں یہ میری والدہ کی وجہ سے ہے۔ میری والدہ 5 وقت کی نماز تو پڑھتی تھی، اشراق بھی پڑھتی تھی، چاشت بھی پڑھتی تھی، اوابین بھی پڑھتی تھی، رات کے موقع پر تہجد بھی پڑھا کرتی تھی۔ اگر محلے میں کوئی پاگل بھی ہوتا تھا اور مولانا کی والدہ پڑھ کر دم کر دیتی تھی، پاگل کو اللہ شفا دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ تہجد کے وقت ایک چور ان کے کمرے میں گھس گیا چوری کرنے کے لیے۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا کہ میرے ربا، او میرے پیارے رب، چور گھر میں آیا ہے، میں تیری عبادت میں مشغول ہوں، چور سے تو نمٹ لے۔ چور اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں چلی گئی۔ چور نے کہا کمرے میں اگر کوئی مرد ہے میرے باپ کے درجے میں، اور اگر کوئی بہن ہے میری ماں کے درجے میں، آئندہ کبھی نہیں آؤں گا، تم مجھے معاف کر دو۔ مولانا کی والدہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور یوں کہا کہ میرے ربا، میں نے معاف کر دیا ہے، تو بھی معاف کر دے۔ تو چور کو آنکھیں آ گئی۔ میری بہنوں، اگر اپنے بچوں کو آگے بڑھانا ہے رونا شروع کرو، اور جب اللہ انعام دیں گے وہ اللہ کا انعام بہت بڑا ہوگا۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ کا انعام بڑا ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ کی سزا بڑی ہے۔ ہمارے پالن پور علاقے میں گٹھامن گاؤں ہے، وہاں مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ تھے، نام سنا ہے، مدرسے میں پڑھتے تھے۔ ان کی والدہ بچپن میں اپنے بچے کو کہانی سناتی تھی، بیٹا قیامت آئے گی، بیٹا آسمان ٹوٹے گا، بیٹا زمین ٹوٹے گی۔ اللہ سے ڈرایا تھا، قیامت سے ڈرایا تھا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نیچے کی چارپائی میں سویا تھا، میرے بڑے بھائی اوپر کی چارپائی میں سوئے تھے۔ رات میں بڑے بھائی نیچے گر گئے میرے اوپر، تو میری تو ڈگلی بندھا گئی اور میرے گویا کے ہوش اڑ گئے اور چیخ نکل گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ محلے والے جمع ہو گئے، ماں نے بھی کہا بیٹا قیامت نہیں آئی، بیٹا بھائی گرا ہے۔ مولانا عمر صاحب فرماتے ہیں میری والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، ماں اپنے بچے کو کھانا بھی کھلاتی ہے، لیکن ماں اپنے بچے کو اللہ کا تعارف بھی کراتی ہے۔ بیٹا اللہ نے پیدا کیا، بیٹا اللہ سے ڈرو، بیٹا سلام کر کے آؤ، دعا پڑھ کے بیٹا کھانا کھاؤ، بیٹا کوئی نماز تم مت چھوڑو ورنہ شیطان تم پر لگ جائے گا، تمہارا غصہ بڑھ جائے گا، تم دنیا کی محبت میں پاگل ہو جاؤ گے، اور بیٹا شیطان تم کو خودکشی کروا دے گا، آتم ہتیا کروا دے گا۔ جب شیطانی اثرات ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب کی والدہ کے انتقال کا وقت قریب آیا، عورتوں نے کہا بہن تمہارے بچے مولی عمر کو بلا لے، مدرسے سے بلا لے۔ ان کی والدہ نے کہا نا مت بلا لو، میں اسی حالت میں میرے اللہ کے پاس جانا چاہتی ہوں تاکہ میں میرے اللہ کو کہوں میرے رب میں ایسی حالت میں آئی ہوں کہ میرا بچہ علم حاصل کرتا ہے، میرا اللہ خوش ہو جائے۔ چنانچہ ساری عورتوں نے کہا عمر کو نہیں بلانا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ان کی والدہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ عورتوں نے کہا بہن کیوں ہنس رہی ہو؟ کہ کیا بتاؤں، میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سامنے آئے تھے اور ان کے پڑوس میں میرا بیٹا عمر بھی بیٹھا تھا۔ نبی جی نے کہا بہن صبر کر لو، یہ آپ کا بیٹا مولی عمر ہے، فکر مت کرو۔ ارے میرے بھائیوں، دنیا کی بریانیوں میں کھو گئے، دنیا کے کپڑوں میں کھو گئے، مزہ تو مسجد کے کونے میں ہے، مزہ تو مسجد کے کونے میں ہے۔
کہا پیسوں میں کچھ نہیں ہے، کپڑوں میں کچھ نہیں ہے، جوتوں میں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ماں کے قدموں میں ہے۔ ماں کی خدمت کرو، اڑوس پڑوس کا دل مت دکھاؤ، اللہ کے مخلوق کا خیال رکھو اور اللہ کی مخلوق کا خیال رکھو، نماز کا پورا اہتمام کرو۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ماشاءاللہ ایک بچہ جو تقریر کر رہا تھا، بجانا والوں یہ تمہارے گاؤں کے ہیرے ہیں، ہیرے۔ مکتب کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، مسجد کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، کام کرنے والے ان علماء کو چھوٹی چھوٹی تنخواہوں میں جو کام کرتے ہیں، تمہارے گاؤں میں برکتیں آئے گی۔ ہم بھاؤ نگر گئے تھے تو وہاں بھاؤ نگر والوں نے بتایا سیہور میں اجتماع ہوا، اس اجتماع کی برکت سے بھاؤ نگر والوں کے لیے اللہ نے روزی کے دروازے کھول دیے۔ جیسے کسی آدمی کا علاج ہوتا ہے، علاقے کا بھی علاج ہوتا ہے، بندش ہوتی ہے شیطان کی طرف سے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، حضور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان کو معمولی مت سمجھو، یہ قیمتی ہیرے ہیں، ان کی قدر کرو۔ جی ان کی قدر کرو گے تمہارے نسلوں میں اللہ دین کے داعی پیدا فرمائیں گے، حافظ پیدا فرمائیں گے، علماء ربانیین پیدا فرمائیں گے۔ یہاں ہندوستان میں بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام تھا عالمگیر رحمت اللہ علیہ، اورنگزیب رحمت اللہ علیہ۔ اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ تھا، لیکن موت سے پہلے نصیحت کی کہ میرے کفن دفن میں نے ٹوپی سی کر جو پیسے جمع کیے ہیں اس کے ذریعے سے میرے کفن دفن کا کام کر دینا، اور میں نے قرآن لکھ کر جو ہدیہ جمع کیا ہے اس کے ذریعے سے کفن دفن میں پیسے استعمال کرنا۔ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ حکومت کی گدی پر بیٹھ کر قرآن ختم کیا، قرآن کے حافظ بنے، حافظ قرآن بنے۔ میرے بھائیوں، نماز کا اہتمام کرو، اپنے بچوں کی تربیت کرو، خود بنو، بچوں کو بناؤ، اپنی زندگی میں تقوی لاؤ، اللہ کا خوف لاؤ، اللہ گھروں میں برکت دیں گے۔ اپنے گھروں میں نماز لاؤ۔ ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، رات کا اندھیرا ہو، سناٹا ہو، بچے سوئے ہیں، گھر والے سوئے ہیں، شوہر سویا ہے، بچے سوئے ہیں، لیکن ماں چپ کے اٹھ کر وضو بنائے اور اپنے بچوں کے لیے روئے۔ ماؤں کے رونے میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے جو بڑی بڑی دواؤں میں تاثیر نہیں رکھی۔ خدا پاک کی قسم، ماؤں کے آنسوؤں سے بچہ پورا بدل جاتا ہے۔ بدماش تھا نیک بن گیا، غصے والا تھا نرم بن گیا، پیسے زیادہ استعمال کرتا تھا اب ماں کے قدموں میں بیٹھنے لگا۔ کیا ہو گیا بیٹا؟ تجھے پتا نہیں ہے تیری ماں کی دعاؤں نے تجھے بدلا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ 2000 کے سال شروع ہو رہا تھا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ لکھنؤ کے رہنے والے تھے، رائے بریلی کے تھے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میں بدن کا کمزور تھا، رات کو 5-6 سال کا تھا اور میری ماں میری چارپائی کے پاس مصلی بچھا کر ہچکیاں لے کر روتی تھی اور یوں کہتی تھی کہ میرے ربا تو نے مجھے یہ علی میاں دیا ہے، ابو الحسن دیا ہے، 100 آدمیوں کا کام ان سے لے لینا، میرے بچے کو امریکہ لے جانا، برطانیہ لے جانا، ملکوں میں پہنچانا۔ مولانا فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا لیکن میری ماں جب دعا شروع کرتی تھی تو میں جھاگ جاتا تھا، اور میری ماں جب میرا نام لیتی تھی تو میرے لیے تو عید کا دن ہوتا تھا۔ میری ماں نے میرا نام لے لیا۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں 21 سال کا تھا، بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، شاہ فیصل کا زمانہ تھا، اور طواف کرتے کرتے اچانک کسی نے کہا حکومت کا آدمی آیا، بیت اللہ کی چابی لو اور بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر جاؤ اور نماز پڑھو۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں میں بیت اللہ میں گیا ہوں اور اندر میں جا کر کے اپنی مرحوم ماں کو یاد کر کے رویا ہوں۔ میرے اللہ، میری ماں کی دعائیں نہ ہوتی علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا، یہ میری ماں کی دعا ہے کہ سعودیہ والے بھی مجھے پہچانتے ہیں۔
میری عزیز دینی بہنوں، اپنے بچوں کو درود کے ساتھ کھانا پکا کر کھلاؤ، روٹی بھی نماز والی روٹی کھلاؤ۔ ایک اللہ کے ولی کو ان کے مرید نے کہا، حضرت میرے یہاں آپ کی دعوت ہے۔ اللہ کے ولی نے کہا، بیٹا دیکھو میں آؤں لیکن بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی نہ بنے۔ حضرت میری گھر والی روٹی بنائے گی اور وہ تو نمازی ہے۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ جب روٹی بن گئی، دسترخوان پر بیٹھے، اللہ کے ولی نے کہا، یہ نمازی کے ہاتھ کی روٹی ہے، یہ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی ہے، یہ نمازی کی روٹی ہے، یہ بے نمازی کی روٹی ہے۔ اس گھر والے نے کہا، حضرت میری گھر والی نے روٹی بنائی ہے اور وہ تو نمازی ہے۔ حضرت نے فرمایا، بیٹا سوچو، گھر والوں کو کہو بھول ہوئی ہے، بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی بھی آئی ہے اور نمازی کے ہاتھ کی بھی روٹی آئی ہے۔ گھر والوں نے اپنی بیوی کو کہا، صاف صاف بتانا، سچ بتانا، روٹی کس نے بنائی ہے؟ تو کہا، میرے شوہر معاف کر دینا، روٹی تو میں بنا رہی تھی، میں نماز پڑھتی ہوں، لیکن وہ گہوارے میں جو بچہ ہے وہ رونے لگا، اپنا بچہ، تو میں نے اس بچے کو لیا دودھ پلانے کے لیے، تو اب روٹی بنانے کے لیے پڑوس میں سے ایک عورت کو بلایا اور وہ عورت نماز نہیں پڑھی۔ بے نمازی کے ہاتھ کی روٹی آئی، اللہ کے ولی کو پتہ چل گیا کہ یہ اندھیرے والی روٹی ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، مائیں اپنے بچوں کو اللہ کا تعارف کراتی تھی۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ چھوٹے سے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے مستقبل میں اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ باپ ان کے لیے صدقہ کرے، باپ ان کے لیے روئے، باپ نماز کا اہتمام کرے۔ ہمارے پاس ایک ریٹائر فوجی آیا، دھیان سے سنو جی۔ آج لوگ کہتے ہیں مول صاحب گھروں میں برکت نہیں ہے، نماز پڑھتے ہو؟ مول صاحب نماز تو نہیں پڑھتے، تو پھر برکت کہاں سے ملے گی گھروں میں؟ حضرت مفتی زرولی صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، وہ فرماتے ہیں، انتقال سے پہلے خواب دیکھا، سپنا دیکھا، مرنے سے پہلے کہ میں مر گیا، مجھے قبر میں دفن کر دیا، قبر میں دفن کرنے کے بعد میں ڈر رہا ہوں، فرشتے آئیں گے، سوال جواب کریں گے، میں ڈر رہا تھا۔ اتنے میں خوبصورت جوان آیا، دیکھتے ہی رہو، بھائی تم کون ہو؟ حضرت میں آپ کی فجر کی نماز، کبھی آپ نے فجر کی نماز ناغا نہیں کی، چھوڑی نہیں ہے، تھکے ہارے بھی آتے ہو تب بھی مسجد میں حاضر ہو جاتے ہو۔ میں آپ کی فجر کی نماز ہوں، گھبرانا مت، فرشتے آئیں گے، ہم جواب دے دیں گے۔ اتنے میں اور دوسرا خوبصورت جوان آیا، آپ نے پوچھا کون؟ کہا میں قرآن پاک ہوں، تم نے قرآن کا سبق مشرق مغرب میں پھیلایا ہے، گھبرانا مت، سوال کرنے والے فرشتے آئیں گے، ہم جواب دے دیں گے۔ اتنے میں منکر نکیر آئے، سوال جواب کرنے والے سوال کرنے لگے۔ ان دونوں نے کہا، کیوں آئے ہو؟ سوال کرنے آئے ہو؟ چلے جاؤ، یہ تو نیک آدمی ہے، ان کی طرف سے ہم جواب دے دیتے ہیں، روانہ ہو جاؤ، اور مولانا ہم آپ کے لیے کھڑکی کھول دیتے ہیں، ٹھنڈی ہوا آپ کو آتی رہے گی۔ اور آنے لگی، مولانا یہ کہہ کر رونے لگے، بچوں اس میں بشارت ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن یہ بشارت ہے کہ اللہ مجھے جنت میں اچھا، قبر میں اچھا انتظام کریں گے۔ ایک ایک عمل کا اثر ہوتا ہے، ایک ایک عمل کا اثر ہوتا ہے۔ میں بات ختم کروں گا جلدی سے۔ قطب الدین بختیار کاکی چھوٹے سے تھے، اسکول مدرسہ پڑھتے تھے۔ ان کی ماں ان کے آنے سے پہلے کھانا پکا کر تاکچے میں رکھ دے، تاکچے میں رکھ دے۔ اب یہ بچہ آئے، کہے امی میں بھوکا ہوں، کھانا کھلاؤ۔ امی کہتی تھی، بیٹا میں بھی محتاج ہوں، میں بھی کمزور ہوں، بیٹا میں کہاں سے لاؤں؟ تو 2 رکعت پڑھ بیٹا، اللہ تجھے دیں گے۔ اب یہ بچہ دوسرے گھر میں جا کر کے 2 رکعت پڑھے، پھر امی کہے، بیٹا دیکھ اللہ نے دیا ہوگا۔ تو تاکچے میں امی نے پہلے
سے کھانا رکھا تھا، بچہ کھانا شروع کرے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے دیا ہے۔ یوں کرتے کرتے ایک وقت ایسا آیا، امی چلی گئی میکے اپنی ماں کے گھر اور یہاں بھول گئی کھانا بنانا۔ اچانک وہاں مصلی بچھایا اور یوں کہا کہ اللہ پاک میں میرے بچے کا ایمان بنانے کے لیے روزانہ کھانا پکا کر رکھتی تھی، آج تو میں حاضر نہیں ہوں، میرا بچہ آئے گا، نماز پڑھے گا اور تاکچے میں کھانا نہیں دیکھے گا، کباٹ میں کھانا نہیں دیکھے گا تو میرا بچے کا ایمان خراب ہوگا، تو آسمان سے تو انتظام فرما دے۔ ماں روئی ہے اور بہت روئی ہے، ماں کے رونے کا اثر ہوا۔ 2-4 دن کے بعد ماں جب گھر آئی، بچے کو بلایا، بیٹا تو نے کھانا کھایا تھا؟ بچے نے روتے روتے کہا میری ماں تم جب تھی اور کھانا کھلاتی تھی وہ کھانا الگ تھا، اور تمہارے جانے کے بعد جو کھانا ملا ہے امی اس کی خوشبو الگ ہے، میرے ہاتھ میں بھی خوشبو ہے، سنگو تو صحیح۔ ماں سمجھ گئی میرے بچے کا ایمان بن گیا، میرے بچے کا ایمان بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے لینا سیکھو، اللہ کو دوست بنا دو، اللہ جب دوست ہو جائے گا جنگل میں باتیں کرو گے اللہ سن لے گا۔ ہمارے علاقے میں یوسف بھائی چنگاڑی تھے، بعضوں نے نام سنا ہوگا، ٹیکسی ڈرائیور تھے، اللہ نے توفیق دی، اللہ کے راستے میں نکل گئے، افریقہ پہنچ جاتے تھے، جماعت لے کر جاتے تھے۔ افریقہ والوں نے ان کے لڑکے حافظ طلحہ کو بتایا، حافظ صاحب تمہارے ابو یوسف بھائی یہاں جماعت لے کر آتے تھے اور عشاء کے بعد سب کو سنا کر جنگل جاتے تھے۔ جوانوں نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں تو جنگل میں جا کر افریقہ کے جنگل میں درخت کے نیچے مصلی بچھا کر آپ کے والد 2 رکعت پڑھ کر ہجکیاں لے کر کے روتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے۔ جب رونا شروع کرتے تھے شیر آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، ان کو کوئی نہ چھیڑے، اور جب دعا پوری ہوتی تھی شیر سلامی کرتا تھا اور گویا کہ آپ کے والد روانہ ہوتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ سے لینا سیکھو۔ ہمارے پاس ایک ریٹائر فوجی آیا، ریٹائر فوجی مولانا میں پنجاب میں تھا، وہاں کیمپ لگا ہوا تھا، ایک معذور بوڑھی عورت تھی وہاں، تو میں اپنے ہاتھ سے پکا کر اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلاتی تھی۔ ایک موقع پر اس عورت نے یہ کہہ دیا بیٹا اللہ تجھے اپنا نیک بندہ بنا لے، دعا لگ گئی، دعاؤں سے کام بنتا ہے اور بد دعا سے قسمت ٹوٹ جایا کرتی ہے۔ کسی نے جادو کرایا ہے، ارے کسی کی زمین کو تو نہیں دبایا، کسی کے گھر کو تو نہیں دبایا، کسی کے پیسوں کو تو نہیں دبایا، اللہ ناراض تو نہیں ہوا، اللہ کو راضی رکھو۔ وہ ریٹائر فوجی صاحب کہتے ہیں مولانا میں سورت آیا، پوری فیملی کو پڑھایا، اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ پوری رات قرآن پڑھتا ہوں، قرآن رکھنے کو من نہیں چاہتا، اور جب دعا میں بیٹھتا ہوں تو مولانا اللہ میری سن لیتے ہیں۔ انہوں نے سنایا کہ مغرب کے وقت مجھے لقوہ لگ گیا، مغرب کے وقت لقوہ لگ گیا، محلے والے جمع ہو گئے اور کہا دواخانے لے جائے۔ میں نے سب کو کہا دروازے بند کرو، بستر میں سوئے ہوئے سب کو کہا دروازے بند کرو۔ میں صحابی کے دور کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں، ہمارے پالن پور کے ایک بھائی کا قصہ سنا رہا ہوں جنہوں نے ہمیں خود آ کر کے سنایا۔ میں نے سب کو کہا دروازے بند کرو، بیوی رونے لگی تم مر جاؤ گے کھانا کون کھلائے گا؟ میں نے کہا نادان تجھے کھانے کی فکر ہے، مجھے سجدے کی فکر ہے، میں سجدہ نہیں کر سکوں گا۔ بیوی کو کہا کہ باہر نکل، پھر میں نے بستر میں سوئے میں تڑپا اور میں نے کہا میرے ربا میں نماز پڑھتا ہوں، میں تجھے یاد کرتا ہوں، اے اللہ میں بیمار ہوا ہوں، مجھے تیری ضرورت پڑی ہے، اے اللہ پاک تو مجھے شفا دے دے، تو قادر مطلق ہے۔ کہا مولانا میں رویا اور اتنا رویا کہ ادھر عشاء کی اذان ہو رہی تھی اور گھوڑے کی طرح چھلانگ لگا کر 4 پائی میں سے نیچے اترا ہوں، اور تم دیکھتے ہو میں کیسا طاقتور ہوں۔ میرے بھائیوں ہمارے نبی نے کہا تھا اللہ وہ ہے جنگل میں ضرورت پڑے تم اس کو پکارو گے اللہ ہماری پکار کو سن لے گا۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں ایسے ہی نہیں جاؤں گا، بجانا والوں کو ہدیہ دے کر جاؤں گا، ایسا ہدیہ دوں گا کہ ہماری بہنیں بھی انشاءاللہ کل دعا
دعا دے گی، ہمارے بھائی بھی دعا دیں گے۔ کیا ہدیہ ہے؟ پیسوں کا ہدیہ تو ختم ہو جائے گا، کپڑوں کا ہدیہ تو ختم ہو جائے گا، یہ ایسا ہدیہ دے رہا ہوں جس کے نتیجے میں گھروں میں چین اور سکون آئے۔ کیا؟ 1000 مرتبہ دن میں درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ دماغ تیز کرنا ہے، درود پڑھو۔ کاروبار میں برکت چاہیے، درود پڑھو۔ جاب میں کامیاب ہونا ہے، درود پڑھو۔ غصہ بہت آتا ہے، درود پڑھو۔ ٹینشن ہے، درود پڑھو۔ کچھ کرنے کو من نہیں چاہتا، درود پڑھو۔ تنہائیوں میں اللہ سے باتیں کرو، حضور سے باتیں کرو۔ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا فرماتے تھے میں بچپن میں بڑا بدماش تھا، میرے ابا نے تربیت کی ہے، 17 سال تک اپنے پاس رکھا، بزرگوں کے پاس لے گئے، دعا کرائی، فرماتے تھے الحمدللہ اب شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور کی زیارت نہ ہوتی، شاید کوئی رات ایسی ہو جس میں حضور کی زیارت نہ ہوتی ہو، اور ملک الموت سے تو دوستی ہو گئی ہے، ملک الموت سے دوستی ہو گئی ہے۔ لندن میں حضرت جا رہے تھے، سامنے خوبصورت جوان آیا، کون؟ کہا کہ میں ملک الموت۔ حضرت نے فرمایا تیار ہوں، میں تو تیار ہوں، لے لو، اللہ کے پاس جانا ہے، تیار رہتے تھے۔ ملک الموت نے کہا یہاں نہیں، مدینے میں جاؤ، میں آتا ہوا مدینے میں۔ پیر کا دن آیا، پھر دوبارہ جوان نظر آیا مدینے میں، کون؟ حضرت نے آپ کا دوست جو لندن میں نظر آیا تھا۔ حضرت نے نصیحت وصیت کی، دعاؤں کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہوئے روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کی بہو کا ابھی انتقال ہوا، میری بہنیں سن رہی ہیں پردے کے پیچھے، میں ہماری بہنوں کو بھی یہ پیغام دیتا ہوں، حضرت شیخ کی بہو عطیہ بانو کا بھی نزدیک میں انتقال ہوا، زیادہ سال نہیں گزرے۔ حضرت شیخ نے اپنی بہو کو شادی کے بعد بلایا، بیٹی روزانہ سورہ کہف پڑھا کرو، تم فتنے میں نہ آ جاؤ، درود شریف پڑھو، اللہ کا ذکر کرو۔ ہفتے میں 1-2 مرتبہ حضور کی زیارت ہوتی تھی، اور 30 یا 33 کے قریب حج اور عمرہ کیے ہیں، اور اخیر میں جب مدینہ جاتی تھی تو روتی روتی جاتی تھی اور یوں کہتی تھی یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ اللہ کے رسول کی قبر کے پاس گئی ایک مرتبہ اور سینے میں تکلیف ہوئی، آنکھیں بند کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آئے اور کہا بیٹی عطیہ سینے میں تکلیف ہے، لاؤ میں دم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول پڑھ کر دم کر رہے ہیں اور فرمایا اپنے شوہر بھائی طلحہ سے بھی دم کرا لیا کرو۔ میرے بھائیوں، ہاں اپنی زندگی میں برکتیں لینا ہے تو درود شریف کا اہتمام کرو۔ 1000 مرتبہ درود پڑھو گے، ارے 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ موت نہیں دیں گے جب کہ موت سے پہلے جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھا دے۔ میں واقعہ سناؤں، پڑوسی ملک کے حاجی عبد الوہاب صاحب تھے، مولانا الیاس صاحب کے ساتھی تھے، اخیر میں انتقال ہوئے، اس سے پہلے آئی سی یو میں داخل کیا، آئی سی یو میں مسلمان ڈاکٹر تھا، تو وہ سمجھا کہ حضرت مر گئے ہیں، آنکھیں بند کر دی، پٹی باندھ لی، جی انگوٹھا باندھ لیا، ڈاکٹر باہر روتے روتے آیا، حضرت تو چلے گئے ہیں، سب لوگ رونے لگے، حضرت کے خادم مولانا فہیم صاحب روتے روتے اندر گئے، حضرت تو مر گئے ہیں، اندر گئے تو حضرت نے آنکھیں کھول دی، ڈاکٹر کو کہا ڈاکٹر صاحب آنکھیں بند کی، کھولو، مرا نہیں ہوں، زندہ ہوں۔ مولانا فہیم صاحب نے کہا حضرت آپ مر نہیں گئے تھے، مولانا فرشتے میری روح قبض کرنے آئے، تو میں نے کہا جنت تو دکھائی نہیں اور میں نے سنا ہے اور پڑھا ہے، حضور نے فرمایا جو 1000 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ جنت کا ٹھکانہ دنیا میں نہ دکھائے۔ فرشتے بھی آپس میں گپ شپ کرنے لگے، اللہ نے دوبارہ مجھے موقع دیا، 1000 مرتبہ درود کا اہتمام کرو، انشاءاللہ گھروں میں برکت ہوگی۔ نمبر 2، نماز کا اہتمام کرو، اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دو، اور یہ بچے جو مکتب میں پڑھتے ہیں
ان بچوں کے لیے ماں کو چاہیے جو ماں اپنے بچے کو بنانا چاہتی ہے، روزانہ بچے کو مدرسے میں بھیجنے کے بعد 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر کے ماں روئے، جو رونے والی ماں ہوگی وہ مرتے مرتے دیکھ لے گی اس کی بچی بدل جائے گی، اس کا بچہ بدل جائے گا۔ ماؤں کے دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں، ماؤں کے دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپس میں محبت کے ساتھ رہے، جیٹھانی دیرانی کو چھوٹی بہن سمجھے، دیرانی جیٹھانی کو بڑی بہن سمجھے، دوسروں کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھے، اللہ کی کسی مخلوق کو تکلیف نہ دے۔ کوئی بھی اللہ کی مخلوق کو ستاؤ گے اللہ ناراض ہو جائے گا۔ فرمایا ہمارے اڑوس پڑوس میں جو بھی بھائی رہتے ہیں ان کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ ہو، ہم تو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے والے ہیں، تکلیف دینے والی چیز کو راستے میں ڈالنے والے نہیں ہیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا ہے، اور اگر کوئی جوان یہ چاہے کہ مجھے بدل جانا ہے، مسجد میں آنے کا من نہیں چاہتا، اللہ ناراض ہو گئے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے مسجد میں آنے سے دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ حضرت مدنی کو ایک صاحب نے گالی دی، برا بھلا کہا تھا۔ مولانا ارشد مدنی کے والد کو نماز کا پابند تھا، اب وہ مسجد میں جاتا ہے تو کوئی دھکا دیتا ہے۔ حضرت مدنی اس گاؤں میں گئے، وہ جوان دوڑا آیا اور حضرت مدنی کے پاؤں میں گرا۔ حضرت نے فرمایا آئندہ ستاؤ گے، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ فوراً مسجد میں آنے کی توفیق مل گئی۔ میرے بھائیوں اپنے گھروں کو پاک رکھو، نماز کا اہتمام کرو، 1000 مرتبہ درود پڑھو، اپنے بچیوں کی بہترین تربیت کرو، اپنے مکتب کو شاندار بناؤ۔ ماشاءاللہ انعام دیا ہے لوگوں نے، موقع پر ان بچوں کی ہمت افزائی کرو، پڑھانے والے علماء کی ہمت افزائی کرو، گاؤں میں اتفاق اور محبت کے ساتھ رہے، اپنے ذریعے سے اللہ کی کسی مخلوق کو ہم تکلیف نہ دے، اور اگر کوئی اللہ کی محبت لینا چاہتا ہے 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کچھ ہو جائے گا، آدمی بدل جائے گا، دل کی دنیا بدل جائے گی۔ پڑھے بغیر تو کسی مائی کے لال کو نہیں ملا ہے۔ مصلی پکڑنا پڑے گا، تب اللہ سے دوستی ہوگی، اور اللہ جب کسی سے پیار کرتے ہیں سب کام بنا دیتے ہیں، اشاروں میں کام ہو جاتے ہیں، باتوں میں کام ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی کو توفیق نہیں ہوتی ہے قرآن پڑھنے کی، مسجد میں آنے کی، سنت پر چلنے کی، اللہ ناراض ہوا ہے، استغفار کی کثرت کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، استغفر اللہ کم از کم 1000 مرتبہ پڑھے۔ انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر کوئی 1000 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک اس کے دل کی دنیا کو بدلیں گے اور ساری رکاوٹیں ختم ہوگی۔ اگر بچہ کہانی مانتا استغفار کرو، اولاد نہیں ہو رہی ہے استغفار کرو، لڑکا چاہیے استغفار کرو، پڑوسی ستاتا ہے استغفار کرو، جانور میں تکلیف ہے استغفار کرو، دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں۔ ہماری والدہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ بیٹا تمہارے ابو جماعت میں گئے تھے، پہلے کے زمانے کی کہانی ہے، شروع زمانے میں گاؤں میں دعوت کا کام نہیں تھا، اب والد صاحب جماعت میں گئے، گھر میں پیسے نہیں تھے، اب اچانک بھینس نے بچہ دینے کا وقت قریب تھا، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ بچہ انتڑیوں میں پھنسا ہوا ہے، لہذا پیسے خرچنے پڑیں گے، اس کے بغیر بچہ نہیں ہوگا۔ گاؤں والوں نے کہا بہن تم کہو تو پیسے دے دے۔ میری والدہ نے سب کو کہا چلے جاؤ کوئی بات نہیں۔ پھر مجھے کہا کہ بیٹا رات کو 3-4 بجے میں اٹھی ہوں اور میں نے اللہ کو کہا ہے میرے اللہ، میرے شوہر اللہ کے راستے میں گئے ہیں، پیسے میرے پاس نہیں ہے، بھینس کے بچے کا مسئلہ ہے، تو اپنی قدرت سے انتظام فرما دے۔ مجھے کہا بیٹا میں دعا کر کے سو گئی، کسی نے آ کر کے کہا تمہارے بھینس کو بچہ دے دیا ہے، اور اللہ نے اپنی قدرت سے بچہ پیدا کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو کامیاب فرمائے، مل بیٹھنے کو کامیاب فرمائے، ان بچوں کے پروگرام کو کامیاب فرمائے۔ تصور نہیں تھا
کہ بجاڑا میں کسی نے ایسے بھی مکتب کی بنیاد رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مرحوم حضرت مولانا آدم صاحب کی بہترین مغفرت فرمائے جنہوں نے بنیاد رکھی، اور ماشاءاللہ بجاڑا گاؤں والوں نے اس مکتب کو سنبھالا، اس کو جاندار بنایا۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ اور نکھار پیدا ہوگا۔ گھروں میں برکتیں چاہتے ہو، مسجد مدرسے کو آباد کرو، اللہ کے دین کو سینے سے لگاؤ۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو میں جن بچوں کا نام لوں وہ انعام لینے کے لیے آئے حضرت کے ہاتھوں۔ پہلے نمبر والے کو کولر ملے گا۔ پہلے نمبر میں 27 بچے ہیں۔ جنت اشفاق، جنت اشفاق آئے اور اپنا انعام لے جائے۔ ثانیہ عبدالرشید، ثانیہ عبدالرشید، فردوس حنیف، آہین مصطفیٰ، شہزاد فاروق، فیضان یونس، آمین یاسین، شہزاد فاروق، شہزاد فاروق، فیضان یونس، آمین یاسین، صالحہ عنایت، سمیہ عباس، محمد غلام، نجمہ قاسم، ساحل شبیر، عصمت اسلم، عالیہ زاہد، سمن محمد خان، فرحان فاروق، عاتقہ مقبول، اظہار محسن، محمد عباس، ثانیہ موسیٰ، فلسفہ ظہیر، اسمیرہ عرفان، سمیرہ موسیٰ، آفرین محسن، سہانہ آصف، سمن عمران، آستانہ توصیف، ایان علی۔ دوسرے نمبر والے کو ٹفن ملے گا۔ حامد پرویز، حامد پرویز، حامد پرویز کہاں ہے؟ حامد پرویز، محمد سعد امتیاز، محمد سعد امتیاز، آہل اسماعیل، عادل اسماعیل، حکیم اشرف، سعد شمس الدین، تمنا وسیم، فہیم الطاف، فیضان زاہد، عبد الاحد مختار، اشرف وسیم، ماہرہ توصیف، ذیشان حنیف، حسنین حنیف، شہزاد محسن، ثانیہ بھیکھا، ریحان عنایت، صدیقہ منور، شعیب منور، تناسب شریف، عقیل ربانی، مسکان سلطان، ثانیہ عمران، مستقیم الیاس، سنوفر حنیف، عادل عمران، احمد یاسین خان، نجمہ مرید خان، احمد یاسین خان، احمد تیجے نمبر والے کو کثرت، ساحل عمران، سوہان ریاض، محمد عبدالرشید، ساحل عمران،
सोहान रियाज હવે મુના ખાન સરપંચ તરીકે જે છોકરાએ તકરીર કરી હતી એને કુરાન શરીફનો હદિયો આપવામાં આવશે. મુના ખાન સરપંચ તરફથી આહિલ ઇમરાન, સોહાન રિયાજ, મોહમ્મદ અબ્દુલ રશીદ, मोहम्मद आसिफ, तीसरे नंबर पर साहिल इमरान, साहिल इमरान कप्तीवाला, साहिल इमरान, सोहान रियाज, इनके रिश्तेदार जो वो ले जाए जो सोहान रियाज खान, मोहम्मद अब्दुल रशीद, मोहम्मद आसिफ, आलिया यूनुस, आयशा अकबर खान, सोहेल अब्दुल रशीद खान, नाज हनीफ, रुखसाद इनायत, माहिन इलियास, नाज हनीफ, माहिन इलियास, फरहान मोहसिन खान, अरहान इम्तियाज, आयशा यासीन, अब्दुल वाहिद मकबूल, सानिया इलियास, आरजू अयूब, रेहाना हयात खान, सना शब्बीर, मोहिन इलियास, फैजान फरीद, माहिर मुस्तफा, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ को दे दो भैया, माहिर मुस्तफा, मुजफ्फर मुख्तार, रेहान इलियास, जल्दी फटाफट, रेहान इलियास, मोहम्मद इम्तियाज, निसा इस्माइल, अल्फीना सलीम, बच्चे शोर मत करो, अल्फीना सलीम, समीरा समीर, रुबीना सलीम, रयान इस्माइल, कौसर अशरफ खान, अयान अय्यूब, रेहान सलीम, मुशर्रफ, रेहान अब्दुल रहीम सलीम, मुशर्रफ मुख्तार, अरहान अल्ताफ, मोहम्मद असलम, मोहम्मद इनायत, आलिया याकूब, सिमराना आसिफ, नईम कासम, फरहान फरीद, आरजू यूसुफ, माहिर अयूब खान, हुसैन फतेह माहिर, सानिया रशीद, इसका भाई का लेना, जो नहीं आया उसका ले जाए। जनरल इनाम बच्चों ने इम्तिहान दिया था लेकिन 3 से कम नंबर आए थे कुछ कमी की बिना। आमीन अल्ताफ, आमिरुन अल्ताफ, आमीन अल्ताफ, आमीन अल्ताफ, आमिरुन अल्ताफ, आमिरुन भी आ जाए। एजाज इमरान, मुहीन अब्दुल रहीम, अरकान इस्माइल, अयान इरफान, परवीन इलियास, समा अब्दुल रशीद खान, उल्फत तस्लीम, अरमान इकबाल, उवैस जतीन खान, अमन आसिफ, रिया जतीन खान, सना अशरफ। बच्चों शोर मत करो।
اے بچہ شور مت کرو بیٹا. ثنا اشرف، سمیہ سلیم، اسماعیل یعقوب، ریان عمران، الشفا عرفان، محمد اسماعیل، محمد اسماعیل، محمد اسماعیل، وحیدہ رحمت خان، وحیدہ رحمت خان، نازنین یونس، نازنین یونس، عالیہ ایوب، عالیہ ایوب، شکیل انور، تمنا اسماعیل، شکیل انور، تمنا اسماعیل، تمنا زاہد خان، عالیہ الطاف، عالیہ الطاف گنگیواڑا، تبسم بسم اللہ، حسن رحمت خان، حسن رحمت خان، الشفا علیف، الشفا علیف، آصفہ الطاف، ثانیہ ربانی، مبشرہ بلال، ثانیہ ربانی، مبشرہ بلال، انصار حنیف، انصار حنیف خان، تناج اسماعیل خان، آفتاب اسماعیل، سرحان عبد الرحیم، سرحان عبد الرحیم، سرحان، ریحان زاہد خان، زید زبیر، عالیہ شمس الدین، صالح شمس الدین، صالح شمس الدین، عمران الیاس، سمن محمد خان، اربین ایوب خان، اربین ایوب خان، سیرین مقبول، اربین ایوب خان، سیرین مقبول، جو بچہ حاضر نہ ہو جن کا انعام دے گا وہ مدرسے میں سے ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. چلو حضرت دعا. کافی نیچے بیٹھ جا حضرت کی دعا ہوگی انشاءاللہ. شور ہو. بچہ شور مت کرو بھائی. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله. اللهم صل على روح محمد بلا رواه، وصل على جسد محمد بلا جسد، وصل على قبر محمد في القبور. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد، نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم من أحييته منا قائل عليه السلام
ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ او 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہمارے شفیق پروردگار، ہمارے خوبصورت اللہ، ہمارے شہید اللہ، ہمارے محسن اللہ، شکر سے زیادہ میٹھے اللہ، ہمارے نورانی اللہ، اے اللہ پاک ہم تیرے دربار میں آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں۔ ارے تو بتا، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تیرے علاوہ کوئی ہو تو بتا دے۔ سب محتاج ہے تو اکیلا سمجھ ہے، سب فقیر ہے تو اکیلا غنی ہے۔ اے اللہ یہ فقیروں کا ٹولہ تیرے دربار میں بیٹھا ہے۔ اے مولا ہم دسترخوان پر بیٹھ کر بھی تیرے محتاج ہیں۔ اے مولا ہم بستر پر سونے کے موقع پر تیری طرف سے نیند کے محتاج ہیں، سیکنڈ تیری طرف سے آکسیجن کے محتاج ہیں۔ اے ہمارے رب، اے اللہ لقمہ منہ میں رکھنے کے بعد اچھے انداز سے اتارنے میں تیرے محتاج ہیں۔ اے مولا ہر سیکنڈ ہم تیرے محتاج ہیں۔ تو نعمتوں پر نعمتیں دیتا رہا اور ہم مسلسل تیری نافرمانی پر نافرمانی کرتے رہے۔ بھول ہو گئی تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ کیا تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا نہیں ہے؟ اے مولا ہم نے تیرے پیار کی جھلک ہماری ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے، ہم نے تیرے پیار کی جھلک میں ہماری ماؤں کے پیار میں دیکھی ہے۔ ایک ماں کا بچہ شرابی ہو، شراب پی کر اپنی ماں کو ستاتا ہو، پریشان کرتا ہو، تماشا بھی مارتا ہو، گاؤں والے کہے بہن اسے دھکا دے دو، اسے گھر سے نکالو، لیکن ماں کھانے کے موقع پر جب تک اس بچے کو یاد نہیں کرتی وہاں تک ماں کھانا نہیں کھاتی۔ گھر والے کہتے ہیں اسے جانے دو، وہ تو تمہیں سکھاتا ہے۔ ماں کہتی ہے تمہارا پرایا ہے لیکن میرا حلال ہے، میں اس کے بغیر کھانا کیسے کھاؤں؟ اے اللہ تیری قسم ہم اس بچے سے زیادہ نادان ہیں جو کروڑ پتی ماں کا اپنوں کا بیٹا ہو، ماں اس کو نہلاتی ہے، بہترین کپڑے پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، پاؤڈر لگاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، جا بیٹا کپڑے میلے مت کرنا، لیکن بچہ کپڑے میلے کر دیتا ہے، بلکہ پیشاب پخانہ کر دیتا ہے، بدن سے بدبو آتی ہے۔ مولا بچے کا دل کہتا ہے میری ماں مجھے بھلائے گی، وہ اپنے بھائی کے گھر نہیں جاتی، وہ اپنے ممانی کے گھر نہیں جاتی، وہ اپنے چچی کے گھر نہیں جاتی، وہ اپنے والدہ کے گھر کے دروازے پر آ کر وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ بچی کھڑی ہو جاتی ہے۔ فرمایا امی بچی ماں کی حالی ہے، دروازے پر آتی ہے، کھول میرے لا، کہتی ہے یا بچہ کہتا ہے امی میرے کپڑے خراب ہوئے۔ کبھی ماں بچہ نہیں رہتی، ماں اپنے بچے کو باتھ روم لے جاتی ہے، کپڑے نکالتی ہے، نہلاتی ہے، دھلاتی ہے، نئے کپڑے پہناتی ہے، سرما لگاتی ہے، پھر کپڑے بدلتی ہے۔ بیٹا میلا مت کرنا، بچہ پھر میلے کرتا ہے، ماں پھر بدلتی ہے۔ اے اللہ بچہ دن میں 2-3 مرتبہ میلا کرے، ماں 2-3 مرتبہ کپڑے بدلے، لیکن آج تک ہم نے کوئی ماں نہیں دیکھی جس ماں نے اپنے بچے کو گھر سے بھٹکا دیا ہو۔ اے مولا ہم بچے سے زیادہ نادان ہے، مولا ہم نے تجھے قدم قدم پر ناراض کیا ہے، بھول ہو گئی ہے ہماری۔ اے مولا نفس اور شیطان کے بندوں میں آ کر ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیری شان حلیمی کا واسطہ، تو تو بہت کرم کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو بہت پیار کرنے والا ہے، بڑا قدردان ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اچانک قبر کا عذاب پھولوں سے بھر گیا اور قبر میں خوشبو آنے لگی۔ اللہ کے ولی نے اس سے پوچھا تو تو نے جواب دیا میرے بندے یہ گنہگار تھا، لیکن جب یہ مرا ہے تو اس کی گھر والی کے پیٹ میں اس نے بچہ چھوڑا تھا، مرتے مرتے وصیت کی تھی میں دنیا سے جا رہا ہوں، تیرے پیٹ میں بچہ بچی جو پیدا ہو اسے مدرسے میں چھوڑ دینا، میرا بچہ عالم بنے، قرآن کو پڑھنے والا بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او میرے بندے جب یہ بچے جب وہ اس کی عورت کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، جب 5 سال کا ہوا تو وہاں تک تو اس کے باپ کا قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ اس کی ماں بچے کو لے کر جب مدرسے میں گئی ہے اور استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحمان والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
मेरी गैरत को जोश आया, उसका बच्चा तो मेरी रहमत को पुकारे और मैं उसके बाप की कब्र में अज़ाब दूं। उसी वक्त मैंने उसके बाप की कब्र को जन्नत के बाग से बदल दिया है। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, सब माफ फरमा दे, सब बेटे वालों को कबूल फरमा। जवान भी बेटे हैं, ऐ अल्लाह इस वक्त के जुनैद बगदादी भी छुपे हुए हैं। ऐ मौला जुनैद को आपने जुनैद बनाया था, वो तो अखाड़ा खेलते थे। ऐ मौला हम सबको तौफीक दे दे, पक्का नमाज़ी बना दे, जिक्र वाला बना दे, तक़वे वाला बना दे, माँ बाप का फरमाबरदार बना दे। ऐ अल्लाह इस मदरसे को दिनों रात की तरक्कियात वाला माल फरमा। ऐ अल्लाह ये पूरा गाँव मदरसे से जुड़ा हुआ हो, उलमा से जुड़ा हुआ हो, मुदर्रिसों से जुड़ा हुआ हो। माशाअल्लाह इन्होंने अपने गाड़े पसीने की कमाई से बच्चों की हिम्मत अफजाई की है। ऐ अल्लाह अपने गाँव को अपने रहमत के दामन में ले ले, खूब बरकत अता फरमा। इन्होंने जो भी कुर्बानी उठाई है उनके जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में बरकत अता फरमा। हर एतबार से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मरहूम हज़रत मौलाना आदम साहब, ऐ अल्लाह पाक की कब्र को जन्नत का बाग बना ले, बाल बाल की मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक हमें भी कुछ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, इख़लास और इल्लाहियत दे दे। मौत से पहले तो हमें अपना बना ले, नाराज़ मत हो, जो गलती हो उसकी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा। हमारी दुआ को हुज़ूर के फ़ज़ल में कबूल फरमा। ऐ अल्लाह मजमे में मौजूद लोगों की जो जायज़ तमन्ना हो आपके साथ पूरा फरमा। ओ मजलिस में मौजूद फरिश्तों, जुमा की रात है, अभी जाओ और हुजूर की कब्र पर सलामी पेश कर दो और हुजूर को कहो कि आपके उम्मती बजाना गाँव में रात के 9-10 बज रहे हैं, लेकिन कुरान और हदीस को जिंदा करने के लिए छोटे छोटे मासूम बच्चे 15वीं सदी में भी बैठे हुए हैं और नबी की तवज्जो की जरूरत है। ऐ अल्लाह पाक पूरे मजमे को अपने रहमत के दामन में ले ले। हुजूर ने जो मांगा था अता फरमा। जिन चीजों से पनाह मांगी हमें और अपनी उम्मत को पनाह नसीब फरमा। इलाही जीना का ताइबी अला तरुद्दना खाइबी, इलाही मक़सूद मासूमी व रज़ाए मोहब्बत को मारे खुद मिले। सुभान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ભાઈ ખાવાનો પ્રોગ્રામ રાખેલો છે, બધા સાથે ખાઈ જાય અને ઇન્શાલ્લાહ અઝાન સાહેબ નમાઝ થાય ત્યારે હર સાથે પોતાની જરૂરથી પાડી પી જાય, બીજા પાણી